ایران کے آئین کے مطابق نئے سپریم لیڈر کا انتخاب مجلس خبرگان رہبری کرتی ہے، یعنی ایک خاص شیعہ علماء پر مشتمل باڈی جو فیصلہ کرتی ہے کہ کون سپریم لیڈر بنے گا۔ یہ عمل مستقل طور پر خامنئی کی شہادت کے بعد شروع ہونا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتی خبر کہ علی لاریجانی کو سپریم لیڈر بنایا گیا ہے، یہ خبر غلط ہے۔ ان کو رسمی طور پر نیا سپریم لیڈر نامزد نہیں کیا گیا اور ان کے پاس وہ دینی اسناد بھی نہیں ہے جو اس عہدے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں، مگر وہ ایک اہم عبوری قائد یا بحران مینیجر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب نظام کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عارضی طور پر طاقتور کردار ادا کریں گے، لیکن مستقل سپریم لیڈر وہ نہیں ہوں گے جب تک اسمبلی خبرگان فیصلہ نہ کرے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ علی لاریجانی کون ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر حبیب بلاگز کی آڈیو سیریل۔ ساتھ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ایران کی معاصر سیاست میں اگر کسی ایسے نام کا ذکر کیا جائے جو فکری گہرائی، انتظامی صلاحیت اور خاندانی اثر و رسوخ تینوں کا حامل ہو تو وہ نام ہے علی لاریجانی۔ وہ ایک ایسے سیاست دان ہیں جنہوں نے انقلابی ایران کے بعد بننے والے نظام میں مختلف حساس اور طاقتور عہدوں پر خدمات انجام دیں اور اپنی ایک الگ سیاسی شناخت قائم کی۔ علی لاریجانی 1947 میں ایران کے شہر نجف آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک نہایت معروف اور مذہبی گھرانے سے ہے۔ ان کے والد آیت اللہ میرزا ہاشم عاملی ایران کے نامور دینی علماء میں شمار ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علی لاریجانی کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں دین، فلسفہ اور سیاست آپس میں گہرے طور پر جڑے ہوئے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم ایران ہی میں ہوئی، بعد ازاں انہوں نے تہران یونیورسٹی سے فلسفہ میں اعلی تعلیم حاصل کی۔ علی لاریجانی کا شمار ان چند ایرانی سیاست دانوں میں ہوتا ہے جو صرف سیاسی نہیں بلکہ فکری اور نظریاتی پس منظر بھی رکھتے ہیں۔ فلسفہ سے ان کی دلچسپی نے ان کی گفتگو، فیصلوں اور سیاسی حکمت عملی میں ایک خاص سنجیدگی پیدا کی۔ ان کا عملی سیاسی سفر ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے سے شروع ہوا، جہاں وہ اسلامی جمہوریہ ایران براڈ کاسٹنگ کے سربراہ مقرر ہوئے۔ اس دور میں انہوں نے میڈیا کو ریاستی نظریے کے مطابق منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں وہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری بنے، جو ملک کا نہایت حساس ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ علی لاریجانی نے ایران کے جوہری مذاکرات میں بھی کلیدی کردار ادا کیا اور مغربی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے پیچیدہ مذاکرات کا حصہ رہے۔ اگرچہ بعد میں وہ ان مذاکرات سے الگ ہو گئے، مگر ان کا شمار ہمیشہ ایران کے اسٹیبلشمنٹ کے اہم دماغوں میں ہوتا رہا۔ سن 2008 میں علی لاریجانی ایران کی مجلس شوری پارلیمنٹ کے اسپیکر منتخب ہوئے اور مسلسل 3 ادوار تک اس منصب پر فائز رہے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی جو ان کی سیاسی مہارت اور مختلف دھڑوں میں قبولیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بطور اسپیکر انہوں نے کئی مشکل سیاسی ادوار دیکھے، اندرونی اختلافات کو سنبھالا اور نظام کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں کردار ادا کیا۔ خاندانی طور پر دیکھا جائے تو لاریجانی خاندان ایران کے طاقتور ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ علی لاریجانی کے بھائی مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے، جن میں عدلیہ، سیاست اور دینی ادارے شامل ہیں۔ اس خاندانی نیٹ ورک نے انہیں نہ صرف سیاسی استحکام دیا بلکہ ریاستی اداروں میں بھی مضبوط جڑیں فراہم کیں۔ علی لاریجانی کو عام طور پر ایک محتاط، بردبار اور اسٹیبلشمنٹ نواز سیاست دان سمجھا جاتا ہے۔ وہ نہ تو مکمل اصلاح پسند کہلاتے ہیں اور نہ ہی سخت گیر، بلکہ ایک درمیانی راستہ اختیار کرنے والے رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات وہ تنقید کی زد میں بھی رہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ آج بھی علی لاریجانی ایران کی سیاست میں ایک ایسا نام ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ وہ بعض اوقات منظر عام سے پیچھے نظر آتے ہیں، مگر پس پردہ ان کا کردار، مشورے اور سیاسی بصیرت ایران کے نظام میں اہم سمجھے جاتے ہیں۔ علی لاریجانی کی کہانی دراصل ایران کی اس سیاست کی کہانی ہے جہاں دین، طاقت، خاندان اور ریاست ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہی انہیں ایک منفرد اور بااثر شخصیت بناتی ہے۔